السلام علیکم، میں نام سوشل میڈیا جیسے کہ آپ سبھی کو پتہ ہے کہ ہم بتانے کی بنیاد پہ ایک انٹرویو کرتے ہیں. تو آج بھی میرے ساتھ ایک بہت ہی معزز مہمان موجود ہیں جن کا نام ہے مس ایمان آئی ٹی والی. تو یہ جانتے ہیں ان کے بارے میں پرائیو جرنی یہ ریحان اسکول کی فیسیلیٹیٹر کے طور پہ یہاں پہ 2 ایئرس یا اس سے زیادہ کا ان کو ٹائم ہو چکا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو جی السلام علیکم مس، کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں بیٹا، وعلیکم السلام. اللہ کا بہت شکر ہے. آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ میں بالکل ٹھیک. تو میں سب سے پہلے تو میرا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ اپنا انٹروڈکشن کروا دیں کہ جو آپ کو نہیں جانتے وہ آپ کو جان پائیں. جی السلام علیکم، میرا نام ایمان آئی والی ہے. میں ریحان اسکول کی ماسٹر ہوں. پہلے آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ پہلے میں ایز اے اسٹوڈنٹ تھی، لیکن اب میں پورے اسکول کی مانیٹر ہوں. پورے اسکول دیکھتی ہوں اب میں. اور اس کے علاوہ جو ہے بچے مجھے ریحان اسکول میں تقریباً 2.5 ایئرس ہو چکے ہیں یہاں پہ کام کرتے ہوئے، اور بہت اچھا ٹائم گزرا ہے میرا یہاں پہ. اور میری 2 بڑی بہنیں ہیں، اور میں کافی بیٹیاں اور فیملی اپنی کی، اور 3 بہنیں ہیں بس. اس کے علاوہ ہمارا کوئی صحیح نہیں ہے. اور مجھے یہاں پہ بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ آنا، یہاں پہ بات کرنا سب سے. اس کے علاوہ انٹرویو کرنا، انٹرویو دینا، اور روزانہ کی بھی میری ڈیلی کے ٹاسک ہیں وہ کرتی ہوں میں. جو آج کل ہمارا ٹریننگ چل رہی ہے ٹیچر ٹریننگ پہ، ہمارا فل فوکس ہے، اور اس کے لیے ہم میسیج وغیرہ سب کچھ کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں تاکہ وہ کورس ہمارا جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو جائے. جس کورس کی بات باہر کے سینٹرس میں 15,000 فیس ہے، یہاں پہ ہم لوگ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ہمیں سرٹیفکیٹ بھی ملے گا، جو ہمارے لیے بہت ہی اچھا ہوگا. ہماری ایک طریقے سے ڈگری میں ہماری اضافہ ہو جائے گا. تو یہ تھا میرا چھوٹا سا کارن. تھینک یو سو مچ. جی تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ جب آپ پہلے آئی تھی ریحان اسکول میں تو تب آپ کے اندر اتنا کانفیڈنس تھا یا اتنی آپ کے اندر ہمت تھی کہ آپ آن لائن آئیں، جیسے کہ ابھی ہم لوگ انٹرویو کر رہے ہیں، تو یا یہ ریحان اسکول کے بعد آپ کے اندر کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا؟ کانفیڈینس تو خیر پہلے سے ہی میرے اندر تھا، شروع سے ہی. کیونکہ میرے اپنی ابو نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا کام آپ نے کرنا ہے، سیکھنا ہے گا، بہادر بننا ہے گا. کیونکہ میرے ابو یہی کہتے ہیں مجھے ہمیشہ کہ بیٹا یہ لڑکی 100 دن کی زندگی سے جینے سے اچھا ہے بندہ شیر کی زندگی جیے اور ایک دن جیے. تو بندہ سب جی بہت بہتر ہے. میرا ابو مجھے شروع سے یہ سب سکھاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بس. جی تو بس صحیح. تو اب میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ نے اپنے نام کے آگے آئی ٹی والی کیوں لگایا؟ اور بھی بہت سے والا والی ہے، تو آئی ٹی والا ہی آپ نے کیوں چوز کیا؟ کیونکہ مجھے جو ہے پہلے میں نے اپنے نام کے ساتھ منی والی لگائی ہوئی تھی، کیونکہ میرا مشن شروع سے یہی ہے کہ بہت سارے میں نے پیسے کمانے ہیں اپنے امی ابو کے لیے، نام روشن کرنے، ان کے لیے ایک گھر لینا جس میں آرام سے ان کے لیے ہر سامان ہو، اور آرائش ان کے لیے ان کو سکون دوں میں، جو کہ ان کی زندگی میں ہماری جو نہیں ہے ہمیں بڑے کرنے میں، ہمیں ہمیں جو ہے پڑھانے میں، ہمیں لکھانے میں ان کے جو ہے پیسے انویسٹ ہوئے ہیں، جو انہوں نے اپنی ضرورتیں ہمیں پالنے میں ماری ہیں، وہ سب میں ان کی پوری کر سکوں. تو میرا یہی مشن تھا. تو اس کے علاوہ مجھے آئی ٹی والے کو لگایا، تو آئی ٹی والا جو ہے مجھے اس لیے لگایا کہ مجھے آئی ٹی والا مناسب لگا تھا اپنے نام کے ساتھ. منی والے کے بعد مجھے آئی ٹی والا صحیح لگا تھا اپنے نام کے ساتھ. آئی ٹی کی میں نے تھوڑی بہت ریسرچ بھی کی تھی اس ٹائم پہ. اور جو ہے آئی ٹی کی فل فارم میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنٹ. اس کے علاوہ مجھے جو ہے سب آتا ہے اس میں. جب کوئی میرے پاس موبائل لے کر آتا ہے اپنا کہ میرا موبائل بہت زیادہ ہینگ ہو رہا ہے گا، میں وہ ٹھیک کر دیتی ہوں. کوئی لیپ ٹاپ لے کر آتا ہے اس طرح نہیں، لیپ ٹاپ کی ونڈو کرنا بھی آتی ہے مجھے، لیپ ٹاپ کی ڈرائیور کرنا بھی آتا ہے مجھے. اس کے علاوہ میں اور بھی آگے کورس کروں گی آگے جاتی نا آئی ٹی سے وغیرہ کی، اس لیے میں نے اپنے نام کے ساتھ آئی ٹی والا لایا. جی تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے
کیا آپ بتائیں کہ جب آپ آئی تھی فرسٹ ٹائم، تو یہ جو آپ کو کینوا وغیرہ ہے یہ آپ کا نیو ایکسپیرینس، تو آپ آئی تھی تو جب آپ کا فرسٹ امپریشن کیا تھا کہ یہ لوگ کیا یہاں پہ کیا سکھائیں گے؟ جی جو تھوڑا سا نیٹ مسئلہ کر رہتا ہے اس لیے تو میرا آپ کی سوال کی جواب میرے پاس یہی ہے کہ پہلے تو نہیں ہم لوگ کو بہت مشکل لگ رہا تھا، ہمیں خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیسے کریں گے، بغیر مارکس کے کیسے آئیں گے، کیمرے پہ فیس بک پہ کیسے آئیں گے، کیونکہ ہم ظاہر ہے ہم سب لڑکیاں تھیں اس ٹائم پہ اسٹاف میں صرف کوئی میل نہیں تھا ہمارے پاس، تو ہمیں یہ مشکل لگ رہا تھا یہ سب کچھ کہ ہم کیمرے کے سامنے کیسے آئیں گے، کس طرح سے آئیں گے، اور لڑکیوں کے معاملے میں تو ظاہر ہے 10 سوال آتے ہیں دماغ میں کہ یہ جب بھی ان کو کوئی نیا کام مل جاتا ہے کہ یہ میں کیسے کروں گی، کیا ہوگا، نہیں جب ہم نے یہ ٹرائی کرا کوشش کری اور ہمیں اس کے فائدے بھی نظر آئے کہ سر ریحان تو صحیح کہہ رہے ہیں بالکل، اور میں بھی کہہ رہی ہوں سر ریحان بالکل صحیح کہتے ہیں، ہر بات ان کی صحیح ہوتی ہے کہ ہمیں اپنا جو نہیں ہے کیمرے کے سامنے آنا چاہیے، کیمرے کے سامنے زیادہ آ کے آپ کو لوگ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، اگر آپ ماسک لگا کے کیمرے میں آ رہے ہیں کچھ لوگ ابھی بھی ہمارے فاؤنڈیشن میں، تو وہ ان کی پہچان جو ہے پتہ نہیں چل پا رہی ہے کہ وہ کون ہے کیا ہے، بھلے ان کا نام سب جانتے ہیں یہ لیکن جب سر ریحان آتے ہیں ان سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کون ہے آپ، میں تو آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ماسک اتار کے سامنے آئے تاکہ آپ کی پہچان آپ سب کو آپ کو نظر آئے کہ ہاں یہ ہے، اگر آپ کا نام بھکتی والا ہے، اگر آپ کا نام فائبر والا ہے، آپ کا نام سائبر والا ہے، تو آپ کو لوگ نام سے بھی جانے گے اور آپ کے چہرے سے بھی جان جائیں گے، اگر آپ کہیں جائیں گے آپ ظاہر ہے اپنی روزانہ آپ ویڈیوز ڈالتے ہوں گے، ہمارے تو ویسے بھی ڈیلی کے ٹاسک ہیں انٹرنیٹ پہ ویڈیوز ڈالنا، سارے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ اپنی ویڈیو ڈالتے ہیں، وہ لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں سے ہم لوگ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو سر ریحان اس لیے کہتے ہیں ہر جگہ اپنی ویڈیوز ڈالنے کے لیے کہ ہم جب کہیں جائیں تو لوگ ہمیں ملیں، ہمیں ہماری ویڈیوز دکھائیں کہ ہاں ہم آپ کو جانتے ہیں، ہمیں اپنا تعارف کروانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے، لوگ ہمیں جانتے ہیں ہم پہچانتے ہیں، جس طرح سے سر ریحان لوگ جانتے ہیں، وہ جب کہیں جاتے ہیں آپ نے کبھی بھی آپ ان کی ویڈیو دیکھیں گے نا وہ کہیں جا کے اپنا تعارف کرواتے ہوئے آپ کو نظر نہیں آئے، کا بتاتے ہیں انہوں نے اسکول کہاں کہاں بنا لیے ہیں، اب ماشاء اللہ سے اب کہاں بننے جا رہے ہیں، اب یہ بھی وہ بتاتے ہیں، تو اس لیے ان کو لوگ جانتے ہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، ایون کہ کوئی بھی پہلے گہرے اگر اپنے گوگل کے اوپر سر ریحان کا نام لکھیں گے تو وہ فوراً سے سر ریحان کی ساری ویڈیوز آ جائیں گی، ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ سر ریحان کس شخصیت کے مالک ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جھوٹ بھی بتاتے ہیں لوگ کہ جیسے کہ یہ سب نکلی ہے یہ وہ ہے، تو میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ نکلی نہیں ہے، بالکل بھی نکلی نہیں ہے، یہ آپ کو اگر نکلی لگ رہی ہے یہ سب فیک لگ رہے ہے تو آپ ہمارے پاس ہیں فزیکلی ہمارے پاس ہیں، ہم آپ کو اپنے بچوں سے ملوائیں گے جو کہ اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں، جیسے کہ ہمارے حمزہ ہیں سر راتھوڑ کے بیٹے سر محسن راتھوڑ کے بیٹے، وہ اتنی اچھی انگلش بولتے ہیں، یہ وہ ہمارے بچوں کو کلاسز دے رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ پہلے ہرش پریبرش تھے وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ تھے جو کہ یہاں سے کہیں اور شفٹ ہو گئے ہیں، ان کی کوئی فیملی ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ کہیں اور شفٹ ہوئے، تو ہمارے پاس اتنے الحمد للہ اتنے قابل بچے ہیں، وہاد ہے فائبر والا وہ ماشاء اللہ سے اتنے پیسے کما چکا ہے فائبر سے، لوگ جو بولتے ہیں کہ آپ لوگ نکلی ہیں جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ کوئی پیسے نہیں کما رہے، تو یہ سب کوئی نکلی نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتاتی چلوں اگر آپ کو یہ نکلی لگ رہا ہے تو آپ آئے ہمارے اسکول میں آپ کو اوپن چیلنج دے رہی ہوں کہ آپ ہمارے اسکول میں آئیں ہمارے بچوں سے ملیں آ کے آپ کو خود یقین آئے گا کہ ہمارا کتنا سچ ہے اور کتنا جھوٹ ہے، ہم آپ کو اپنے آپ سے ملائیں گے اپنے آئین سے ملائیں گے جو کہ جو ہے فائبر سے الحمد للہ اللہ کا شکر ہے ڈالر کما چکے ہیں اور کما رہے ہیں، اور بھی ہمارے پاس یہ بچے ہیں جو کہ ہمارے انٹرنشپ پہ جاتے ہیں تو ان کو بھی آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے، جی بیٹا تھینک یو سو مچ۔ جی تو میرا آپ سے ایک کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی لائف کا گول کیا ہے، آپ کی اپنی لائف کا گول؟ میری لائف کا گول سے بیٹا یہی ہے میں جو نہیں ہے دوسروں کے جس حد تک ہو سکتا ہے یا اگر میرے میں پاسبل ہوتا ہے تو میں جتنے کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے اور میرے بس میں ہوتا ہے تو میں اس کی ہیلپ کرتی ہوں ان کو سنتی ہوں، ظاہر ہے ہر کوئی آج کل پریشان ہے اور اتنی مہنگائی ہو چکی ہے
تو اور میرا مقصد یہی ہے کہ جو نہیں ہے جلدی سے جلدی پیسے کمانے ہیں مجھے، لیکن پیسے کمانے ہیں مجھے صحیح راستے سے کمانے ہیں، ایسے غلط سلط راستوں سے نہیں کماتے، کیونکہ وہ پھر پیسے حرام ہو جائیں گے، اور حرام پیسے جو کھاتے ہیں وہ پھر غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں۔ میرا یہی مشن ہے۔ اور تو اور مجھے بائک چلانا بہت اچھا لگتا ہے، بائک پسند ہے مجھے، لیکن مجھے ابھی تک بائک دی نہیں گئی ہے۔ اگر مجھے بائک دے دی چلے آنے تو میں یہاں پہ کوشش بھی کروں گی کہ یہاں میں فرنگی میں، صرف میں فرنگی میں رہ کے بچوں کو سکھاؤں گی، اپنی فیسلیٹیٹر کو دکھاؤں گی، کیوں؟ کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ لڑکیاں جو ہے ہماری، لڑکیاں آج کل بہت جو نہیں ہے وہ چکی ہیں، نازک ہو چکی ہیں، وہ کہیں بھی ان کو جانا ہوتا ہے تو وہ اپنے ابا بھائی کی پرمیشن سے لے کے جاتی ہیں، اچھی بات ہے پرمیشن لے کے جاتی ہیں، اور وہ کبھی کبھار ان کے ابا بھائی جو ہے مصروف ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے کام نہیں کر پاتی، پینڈنگ پہ رکھ دیتی ہے، تو میں ایسا نہیں چاہتی بالکل بھی۔ میں چاہتی ہوں کہ جو ہے ہماری پاکستان کی لڑکیاں، کراچی کی لڑکیاں، جس طرح سے باہر کی لڑکیاں امریکہ کی، دبئی کی، یہ لوگ جب بھی چاہتی ہیں بائک کو اسٹارٹ کرتی ہیں اور بائک چلا کے یہ لوگ کہیں بھی چلی جاتی ہیں، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں بھی ایسی ہی ہو جائے، ان کو کہیں جانے کے لیے اپنے ابا کا یا چاچا کا، بھائی کا، بھتیجے کا، بھانجے کا ہاتھ نہیں پکڑنا پڑے، ان کا بہت ریکویسٹ نہیں کرنی پڑے کہ آپ مجھے یہاں جانا پلیز، مجھے یہاں چھوڑنا، مجھے وہاں چھوڑنا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ خود مختار ہو اور وہ بائک چلائے، بائک چلانا سیکھیں، اور ان کے اندر یہ کانفیڈنٹ آئے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آ جاتا ہے تو وہ فوراً سے بھاگ کے اپنے ابا کا بازو پکڑ لیتے ہیں، اپنے بھائی کے بازو پکڑ لیتی ہیں۔ ایسا اچھی بات ہے، آپ کو پتا ہے مجھے یہ سب اچھا ہے، لیکن آپ کو خود بھی مختار ہونا چاہیے، آپ کو پرابلم سالور بننا ہے، پرابلم سے لڑنا ہے، اور پرابلم کو بتانا ہے کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کو پریشان نہیں ہونا، نہ ہی کسی اور کے پاس جانا ہے اپنی پریشانی بتانا۔ آپ جس حد تک ہوتا ہے کوشش کریں کہ وہ پرابلم جو ہے وہ خود سالو کر سکیں، کیونکہ یہ سب کرتے بھی صحیح تو بس۔ جی تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی کوئی 3 فیوریٹ سٹیز؟ میرے فیوریٹ سٹیز جو ہے وہ ہے ناران، کاغان، گلگت، اس کا دو یہ میرے فیوریٹ سٹی ہیں، اور میں یہاں پہ چاہتی بھی ہوں جانا، یہاں پہ گھومنا جانا چاہتی ہوں اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ، کیونکہ یہ جگہیں بہت زیادہ سکون والی ہے، یہ جگہ پہ جو ہے نہیں ہے فیک چیزیں نہیں ہے، یہاں جو نہیں ہے یہاں پہ اوریجنل چیزیں ہیں جو کہ یہاں پاکستان میں اویلیبل ہے، وہاں پہ جو نہیں ہے درخت پہ جو ہے پیڑ پہ پھل لگے ہوتے ہیں، فروٹس لگے ہوتے ہیں، آپ جائیں ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں وہ توڑے آپ کھائیں، اس لیے وہاں کے لوگ جو ہے اتنے طاقتور ہوتے ہیں کیونکہ وہ اوریجنل چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں، ہماری طرح ڈپلیکیٹ نکلی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے، ملاوٹی چیزیں نہیں کھا رہے ہوتے، تو اس لیے میں چاہتی ہوں میں وہاں پہ جاؤں، اور وہاں کا پانی بھی بہت زیادہ فریش ہوتا ہے، وہاں کی آب و ہوا بھی بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ میں وہاں پہ جاؤں، اور الحمدللہ میرے فیملی والے بھی مجھے بھی سپورٹ کرتے ہیں کہ اگر سرحان مجھے وہاں پہ بھیجیں گے بھی تو میں اپنے یہاں سے جا کے ابھی اپنے امی ابو کو بتاؤں گی کہ میں وہاں جا رہی ہوں، مجھے وہاں پہ بھیجا جا رہا ہے کسی کام سے، تو وہ منع نہیں کریں گے، وہ کہیں گے ہاں بیٹا آپ چلی جائیں۔ میرے فیملی والے فل سپورٹ ہے میرے۔ جی تو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کی 3 فیوریٹ پرسنالٹیز؟ فیوریٹ جو ہے میرے، مجھے صرف سلمان خان ہی اچھا لگتا ہے، کیونکہ جو نہیں ہے وہ ظاہر ہے جیسی میں خود ہوں ویسے مجھے لوگ اچھے لگتے ہیں، وہ ظاہر ہے جاتا ہے، وہ غریب لوگوں کی بستی میں جاتا ہے، وہ جا کے دیکھتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے وہ، اور جیسے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نیکی کرنی ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ کو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے، اور اگر آپ الٹے ہاتھ سے نیکی کریں تو سیدھے ہاتھ کو پچوا رہے ہیں، اگر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں، کسی کے گھر میں سولر نہیں ہے تو ہم ظاہر ہے شو آف کر رہے ہیں اپنی، جو نہیں ہے یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے بالکل بھی، اگر آپ یہ سب کرتے ہیں تو دوسرے کا بھی سوچیں اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی کہ اگلا بندہ مدد کر رہا ہے تو ظاہر ہے وہ ویوز اتنا بڑھا رہے ہیں، جیسے کہ آج کل بلاگر ہیں، یہ اگر چاہیں تو اپنا جو ہے جا کے ایسے ہی ڈسٹریبیوٹ کر دیں، لیکن نہیں یہ اپنے شو آف کے لیے جاتے ہیں اور ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، اپنے ویوز کے لیے کرتے ہیں، تو آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو بھی بندے کا دیکھنا چاہیے
اللہ تعالی بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ نیکی